السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مختصر شارٹ ویڈیو میں ایک مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ مینا میں ہوں گے، ٹھیک ہے، مینا میں جب آپ اسٹے کریں گے، مینا میں جہاں ہمارے خیمے ہوتے ہیں اکثر پاکستانیوں کے، وہاں سے آپ اوپر جائیں گے، مسجد خیف ہے، ٹھیک ہے، مسجد خیف میں جو ہے ان کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی 70 انبیاء کی وہاں پہ قبور ہیں۔ مسجد خیف میں 70 انبیاء کی قبور ہیں، ہر نبی نے وہاں نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کا خیمہ تھا مینا میں، اللہ کے نبی نے حج کے دوران خیمہ لگایا تھا، کیا پتہ وہ خیمہ وہ ادھر ہی لگایا ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ہر نبی وہاں سے جب حج کرتا تھا وہاں سے گزرتے تھے ہر نبی۔ تو یہ مسجد خیف کی اتنی بڑی فضیلت ہے، انبیاء کرام کی قبریں ہیں بھائی۔ تو مسجد خیف میں جو آپ جو ہے مینا میں جب آپ پہلا دن آپ کا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے، مینا میں وہاں سے تھوڑا سا اوپر ہو کے آپ کھانا وانا کھا کے وہاں چلے جائیں، ٹھیک ہے، چلے جائیں مسجد خیف میں آپ وقت گزاریں۔ کچھ حاجی حضرات ہوتے ہیں جن کو جگہ نہیں ملتی اس میں مینا میں، بس وہ نہیں ملتا، بھائی ٹینشن نہیں لینی میرے پیاروں، جو ہے نا اگر ایک دن وہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے۔ پہلے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ان کے پیسے دیے ہیں تو انتظامات کرے، اگر انتظامات خدا نخواستہ نہیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں، آپ وہاں مسجد خیف چلے جائیں، ٹھیک ہے، مسجد خیف چلے جائیں، بہترین جگہ ہے وہاں پہ، آپ آرام سکون سے آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں پیچھے، ٹھیک ہے، آپ مزے سے وہاں نماز بھی پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہاں زیارت بھی کریں، اور وہاں پہ ثواب الگ ثواب ہے اس کا مسجد خیف میں نماز پڑھنے کا، اور آپ حج میں بھی ہیں، آپ کی زیارت بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ مسجد خیف لازمی جائیں، لازمی مسجد خیف جائیں۔ مسجد خیف آپ جب جائیں گے سامنے جمرات ہیں، آپ کو سامنے جمرات بھی دکھائی دیں گے، کہ آپ نے جہاں کنکر مارنے ہیں دوسرے دن آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مسجد خیف جانا بہت ضروری ہے۔ آپ پہلا دن بھی مسجد خیف میں گزاریں، زبردست، دوسرا دن بھی گزاریں، زبردست، تیسرا دن آپ 3 دن مسجد خیف میں گزار سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چیز کا اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ میں نے ایک حاجی صاحب کو بتایا تھا تو وہ اتنے خوش ہوئے، ٹھیک ہے، اتنے خوش ہوئے، پھر وہ مجھے ابھی بھی ملتے تھے، وہ کہتے تھے آپ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یار دوسری آپ نے مجھے اس کی فضیلت بتایا کیوں نہیں تھا کہ یہاں پہ 70 انبیاء کی قبریں بھی ہیں۔ تو پھر جو ہے نا ہمارے اکثر ساتھی جو ہیں نا وہ وہاں سے آتے، صبح ناشتہ لے کے جاتے، وہ مسجد خیف میں ہی گزارتے۔ یہاں پہ حاجیوں کے ساتھ لڑنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے میرا میٹرس لے لیا، ٹھیک ہے، آپ نے میرا یہ جگہ، آپ میری جگہ پہ آ گئے بھائی، ٹھیک ہے، 2 دن ہیں 3 دن ہیں، پیار محبت سے گزاریں، آرام سکون سے گزاریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مینا میں ہمارے پاس جو وقت ہوتا ہے صبح، ٹھیک ہے، ہم 9 بجے 8-9 بجے آ جاتے ہیں، اس کے پاس ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے پیاروں، ٹھیک، اس میں آپ عبادت کریں، ذکر اذکار کریں، تعلیم و تعلم کریں، ٹھیک ہے۔ جو علماء حضرات وہاں پہ ہوتے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ حلقہ لگائیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، حلقہ لگائیں، لوگوں کو مسائل کم از کم بتائیں، لوگوں کو آپ خود ہی مسائل بتا دیں، اگر وہ آپ سے نہیں پوچھتے آپ خود ہی بتا دیں بھئی آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن الحمدللہ لوگ سیکھ کے جاتے ہیں، جو لوگ سیکھ کے نہیں بھی جاتے تو وہ ان کو بھی آپ جو ہے نا بتا دیں، ٹھیک ہے، اور اپنی تلاوت کریں قرآن پاک کی، کم از کم جو ہے نا 3 پارے آپ نے اس دن تو لازمی آپ نے پڑھنے ہیں، تسبیح آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر طرح آپ کا عبادت ہے، آپ کا جو ہے نا ہر لمحہ عبادت ہے، لیکن اس میں مزید آپ جو ہے نا اس کو اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 4 دن ہوں گے 5 دن ہوں گے یہ آپ کو زندگی میں دوبارہ پتہ نہیں ملتے ہی نہیں ملتے، تو اس طرح آپ نے کرنا ہے، مسجد خیف آپ نے لازمی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ جل شانہ توفیق دیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔